الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کامل وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو، یعنی کسی کو اپنی جان یا مال کے سلسلے میں اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں، یعنی کسی کو نہ ستاتا ہو۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے نیکیوں اور نافرمانی سے اطاعت کی طرف آ جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو بتایا ہے، مجاہد کو بتایا ہے اور مہاجر کو بتایا ہے۔ یہ صفت الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں کسی کے اندر، اور ایک ہی آدمی کے اندر بھی یہ صفت ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی ایمان والا ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن کیا وہ مجاہد بھی ہے، کیا وہ مہاجر بھی ہے؟ اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا۔ اور جو ایمان والا ہے وہ کیا حقیقی معنی میں ایمان والا ہے؟ کیا وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے عمل سے لوگ محفوظ ہیں؟ یا بالکل اس کا الٹ ہے؟ ہم جو چاہے، جس کے لیے چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں غیبت کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں تانے دے دیتے ہیں، جس کو چاہے الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہوئے کیا وہ اخلاق اختیار کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے لیے ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، چغل خوریاں ہم کرتے ہیں، عیب جوئیاں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے کوئی بھی مجلس ہو، ہماری ایک آدمی کے ساتھ بات ہو رہی ہو تب، 10 لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تب، 2 آدمی باتیں کر رہے ہوں تب، ہماری کوئی مجلس جو ہے غیبت سے پاک نہیں ہے، برائیوں سے پاک نہیں ہے۔ بتائیے کہاں کے مسلمان ہم ہیں؟ کہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات پر ہمیں یقین ہوتا اور ان سے بچتے۔ ایمان صرف یہی نہیں کہ کچھ چیزوں کو مان لیا جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے بچا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہی فرمایا کہ اصل مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے جہاد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اکبر کہتے ہیں بڑے کو، یعنی ابھی جو ہم جہاد کر کے آئے ہیں تلوار سے اور دشمن سے لڑ کر میدان کے اندر، وہ اس جہاد کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جو اب ہم کریں گے، یعنی اپنے نفس سے جہاد۔ جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں بولیں گے۔ غیبت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں غیبت کریں گے۔ نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں چھوڑیں گے نماز۔ روزہ نہیں رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، روزہ رکھیں گے۔ تو جو نفس کی مخالفت کرے گا حقیقت میں وہ بڑا جہاد کر رہا ہے۔ تو ہم بڑے کمزور ہیں اس معاملے میں۔ ایمان ہے، زبان تک ہے، لیکن عملی کردار ہمارا بہت معمولی ہے۔ ایسے ہی جہاد کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا گزرنے کو تیار ہیں، لیکن جو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے، حرام سے بچنے میں بالکل تیاری نہیں ہے، حرام سے بچنے کو تیار نہیں ہے، نہ دیکھنے میں، نہ بولنے میں، نہ سننے میں، نہ کرنے میں، ہر معاملے میں، نہ کمانے میں، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ اوڑھنے میں۔ تو پھر کہاں کا جہاد اور جہاد کا شوق؟ اور شوق یہ رکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو آپ پہلے جو اسٹیپ ہے اس کو اختیار کیجئے، اس پر قدم رکھیے، یعنی ایمان حقیقی معنی میں ایمان ہو، حقیقی معنی میں مسلمان ہو، مجاہد حقیقی معنی میں مجاہد ہو۔ اور تیسری بات ہے مہاجر۔ مہاجر کہتے ہیں چھوڑنے والے کو۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، غلط باتوں کو چھوڑ دے۔ اور ویسے ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو اسی طرح یہ ہے کہ ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا۔ ابھی تک غلط کام کر رہے تھے، اب اچھے کام کرنے لگے، نمازیں چھوڑتے تھے، نمازیں پڑھنے لگے، روزے چھوڑتے تھے، روزے رکھنے لگے، جھوٹ بولتے تھے، سچ بولنے لگے، غیبتیں کرتے تھے، غیبتیں چھوڑ دیں، حرام کھا رہے تھے، حرام چھوڑ دیں، یعنی جو بھی غلط کام ہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ 3 صفت ہیں
جس مسلمان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، یقینی طور سے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آنے والی زندگی میں بھی وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہوں، مکمل طور سے مسلمان ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں کو بالکلیہ چھوڑ دیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سننے والوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔